السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کے یہاں حق بالکل واضح ہو چکا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ آپ رسول برحق ہیں، آپ سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اہل کتاب کا رویہ کیا رہا، اہل کتاب کا طریقہ کیا رہا، حق کو قبول نہیں کیا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں سے ایک جماعت ہے جو حق کو چھپاتی ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، انہی اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے، ایک فریق ہے جو حق کو چھپا رہی ہے، یعنی حق کو تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت برحق ہے، آپ کی صفات اور آپ کے حلیے کو اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں پڑھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، پہچان لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، بلکہ حق پر لیپا پوتی کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اہل کتاب کی ایک نشانی یہ تھی کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا ان میں سے ایک جماعت ہے جو حق کو چھپا رہی ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی ان کا جو شر ہے، ان کا جو گناہ ہے، اس کو بھی وہ جانتے ہیں۔ وہ حق کو چھپا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ حق کو چھپا رہے ہیں تو انہیں علم نہیں ہے، علم کے باوجود یہ لوگ حق کو چھپا رہے ہیں، حق پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کے سیاق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ذکر کیا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ رسول برحق ہیں۔ یہ اہل کتاب بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، اہل کتاب بھی اس چیز کو مانتے اور جانتے ہیں۔ جیسے ایک شخص اپنے بیٹوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے، لوگوں کے بیچ میں ہر باپ اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، ایسے اہل کتاب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ آپ کی صفات کو ان لوگوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے، اس لیے وہ اچھی طرح پہچان رہے ہیں۔ اہل عرب یہ مثل بولتے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو یہ عرب کے لوگ ایک مثل بولتے تھے، کب؟ جب کسی چیز کے بارے میں حقانیت واضح ہو جائے، چیز کی صحت، معاملے کی درستگی، سچائی
اور اس کی گہرائی تک لوگ پہنچ جاتے تھے، یہ مثل پیش کرتے تھے کہ یہ تو ہم ایسے ہی پہچان رہے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، یعنی اس میں کوئی غموض نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی شبہہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی معاملہ ملتبس نہیں ہے، بس بالکل واضح ہے۔ اسی طرح جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس میں کوئی ٹینشن اور کوئی غموض اور کوئی پوشیدگی نہیں رہتی ہے، ایسے جب معاملہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھنا، جاننا، پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو عرب کے لوگ اس کو مثل کے طور پہ استعمال کرتے تھے، کب؟ جب کوئی معاملہ بالکل واضح ہو جاتا تھا، چیز کی صحت بالکل واضح ہو، ثابت ہو، تو یہاں پر یہ مثل پیش کی جاتی تھی۔ اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر افراد تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نظر میں دیکھا تو پہچان لیا کہ نبی کا حلیہ، نبی کا چہرہ، نبی کی صفات، نبی کا طور طریقہ، ان لوگوں نے پہلی ہی مجلس میں، پہلی ہی ملاقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور ایمان لے کر کے آئے۔ حق کو پہچان لیا، حق پر ایمان لے کر آئے، تو صحابی ہو گئے، اہل ایمان میں داخل ہو گئے، نیک لوگوں میں سے داخل ہو گئے، ہدایت یافتہ ہو گئے۔ لیکن اہل کتاب کی اکثریت ایسی رہی کہ وہ حق کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن اس پر پردہ ڈالتے تھے، حق کو چھپاتے تھے۔ تو یہ حق کا چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ حق کا چھپانا، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، پہچانتے ہوئے حق واضح ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اس پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے بدعات پر چل رہے ہیں، شرکیہ عمل کر رہے ہیں، حق واضح ہو چکا ہے، توحید و سنت بالکل کلیئر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ روش اہل کتاب کی ہے، یہ طریقہ یہود و نصارہ کا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ تم ایسے ہی چلو گے، ایسے ہی کرو گے جیسے اہل کتاب کرتے چلے آئے، یعنی جو طریقہ اہل کتاب کا تھا تم بھی میرے بعد وہی طریقے پر چلو گے۔ یعنی آپ نے پیشن گوئی کی تھی، اور آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بدعت پرست، قبر پرست، جو توحید و سنت کے دشمن ہیں، وہ جانتے ہیں حق کیا ہے، سنت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، پہچانتے ہیں، لیکن اس کو چھپائے ہوئے ہیں، تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اہل کتاب کا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حق حق ہے، اس کو ماننا چاہیے، سچائی سچائی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو غلط ہے، جو شرک ہے، بدعت ہے، اس کو کھل کر کے بیان کرنا چاہیے۔ یہ اہل حق کا طریقہ ہے۔ تو تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، قبلہ کا واقعہ پیش آیا تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، لیکن اس کے باوجود شک کر رہے ہیں۔ حق واضح ہو گیا، اللہ رب العالمین نے قبلہ تبدیل کیا، اس کی وضاحت کی، آیت نازل کی، لیکن اہل کتاب شک میں پڑے رہے، الجھا کے رکھا، ہنگامہ پیدا کیا، ہنگامہ برپا کیا، لوگوں کو شکوک اور شبہات میں ڈالا اور تسلیم نہیں کیا، پھر گئے اور حق کو ٹھکرا دیا۔ قبلہ کی تحویل قبلہ کا جو واقعہ پیش آیا، مدینہ کے اندر اہل کتاب نے، یہود نے بڑی شرارت کی اور بڑے شورش پیدا کیے، ہنگامہ برپا کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تحویل قبلہ کے سیاق میں اس چیز کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حق کو چھپا رہے ہیں، جانتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے یہ شرارت پر، جہالت پر مبنی ہے، واقع ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ یہود کی بری روش، یہود کا برا راستہ جو تھا یہاں پہ بیان کر کے امت کو تنبیہ کر رہا ہے کہ ان راستوں پر نہ چلیں جو اہل کتاب کا راستہ تھا، جو یہودیوں کا راستہ تھا۔ ان کی شرارتوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر کے بیان کیا۔ مقصد کیا ہے؟ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، وہ طریقہ نہ اختیار کریں جو اہل کتاب کا راستہ تھا، جو یہود کا راستہ تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔